قرآن کریم میں اولیاء اللہ کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار آگاہ رہو، بے شک اللہ کے وہ دوست ہیں کہ جنہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم، یعنی ماضی کی پچھتاوے نہیں ہیں انہیں، نہ مستقبل کے کوئی اندیشے ہیں، نہ وہ کسی بات پر غمگین ہوتے ہیں۔ غم و حزن ان سے اٹھ گیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ساتھ اتنے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اطمینان قلب انہیں عطا ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ندا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کا اتنا تذکرہ کیا ہے کہ اسے اپنی سنت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وعدہ الہیہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کا یاد کرنا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر لیا، ان کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور داتا صاحب، خواجہ اجمیر، انہوں نے کیا کیا؟ زندگیاں اس کی محبت میں، اس کے ذکر میں گزاری۔ اس وعدہ الہیہ کے مطابق آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، بہت ساری صورتوں میں ذکر کیا۔ سورہ انبیاء میں، سورہ مریم میں، سورہ یوسف کو دیکھے، سورہ محمد دیکھے، تو انبیاء کا مسلسل تذکرہ، پھر ان کی خصوصیات، ان کی مناجات، ان کے اعمال، ان کے مقامات کا ذکر کیا۔ فقط نبیوں کا ہی نہیں، اللہ نے اولیاء کا بھی ذکر کیا۔ اصحاب کہف کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف برقیہ کا ذکر کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ یہ لوگ انبیاء نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کے دوست اور مقرب بندے۔ جی بالکل۔ پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جنہیں چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، اور جو اس کا راستہ پکڑتے ہیں انہیں بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں راستے کھلے رکھے۔ انبیاء کو نبوتیں پہلے سے ملی ہوئی تھی، مگر اب راستے دونوں کھول دیے۔ ایک وہ ہے کہ جن کے والدین اولیاء میں سے ہیں تو اللہ چن لیتا ہے، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی چنے ہوئے میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو راستہ پکڑتا ہے، جو اس راہ پر چلتا ہے، جو ان لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی طرح اپنانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ نے کہا کہ انہیں بھی ہم راستہ دکھاتے ہیں، اپنوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ سبحان پھر اللہ رب العزت نے اولیاء اور ولی کا لفظ قرآن مجید میں 88 ٹائمز آیا ہے، 88 بار، 12 مقامات پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا لفظ آیا کہ خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف صفات سے ذکر کیا، متقین ہیں، متوکلین ہیں، مفلحین ہیں، محسنین ہیں۔ تو اس طرح مختلف جو ایک خوبی کسی پر بہت غالب آ جاتی ہے تو ان خوبیوں کے حوالے سے ذکر کیا۔ یہ بھی سب اللہ کے محبوب اور مقرب بندے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور حکم ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو اہدنا الصراط المستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم عطا فرما۔ اور اللہ نے اس کے جواب میں فوراً ہی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ 4 طبقات بتائے قرآن مجید میں ہی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، کہ یہ چاروں طبقات ایسے ہیں کہ یہ انعام یافتہ ہے، ان کی راہ پر چلو گے تو صراط مستقیم کو پالو گے۔ پھر حکم آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ کہف میں حکم آتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم، ان کے ساتھ جم جاؤ جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کی عادات کا، ان کے احوال کا، ان کے افعال کا ذکر کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اس راستے پر چلو تو یہ تھی ان کی عادتیں، یہ تھے ان کے اعمال، تاکہ یہ راستہ تمہیں پتہ چلے کہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے اس ولایت کی راہ پر آگے قدم بڑھائے، یہ اعمال کرے گا، یہ عادات ہوں گی تو اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ بے شک قیامت تک کے لیے راستے کھول دیے، اوپن فار آل، یعنی اللہ کی طرف سے بونس آفر ہے۔ بالکل، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اب ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کی خوشنودی تو لے لو ہیں آپا، یہ تو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں نا، آپ آہستہ آہستہ گریجولی آپ کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔